مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیوکر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، کہ اللہ رب العزت نے یہ مسلمہ قانون بنا دیا کہ اس کی ذات کے علاوہ، کیونکہ عالم فنا ہونے والا ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، اور بقا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب، انسان ہو چاہے چرند پرند حشرات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ جب چکھنا ہے، وہ وقت اللہ رب العزت نے کسی کو بتایا نہیں کہ آپ پر اس وقت موت آنی ہے، اس وقت اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو پھر آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر ہمیں اچانک موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم کسی برائی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں اور ہمیں موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم سوچیں کہ جب ہماری موت کا وقت ہو، اور اس وقت جب فرشتے جنت کے بھی آتے ہیں دوزخ کے بھی آتے ہیں لینے کے لیے، اور اگر ہمیں دوزخ کے فرشتے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ قبر میں جانے کے بعد اگر ہمیں ان 3 سوالوں کے جوابات نہ آئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھلنے کے بجائے دوزخ کی کھڑکی کھل گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر بروز قیامت اللہ رب العزت جب اعلان فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں کو الگ کر دو، اور ہمیں مجرموں کے صف میں کھڑا کر دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ جب بروز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینے کے بجائے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بجائے اللہ رب العزت نے ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ سب اس وقت سوچنے کی باتیں ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، تو پھر ہم کیوں یہاں پر عمل نہیں کرتے۔ اچھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر، ہم پر کوئی پابندی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، ہمیں راستہ بتا دیے گئے کہ یہ 2 راستے ہیں، یہ راستہ جاتا ہے سیدھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ راستہ جو جاتا ہے یہ شیطان کی طرف جاتا ہے، یہ تمہاری تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تو پھر جب ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ یہ راستہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، یہ راستہ ہمارے لیے بربادی کی طرف ہے، تو پھر ہم اس کے باوجود بھی وہ راستہ کیوں چنتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف نہیں جاتا بلکہ تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنے لیے سب کچھ مان لیا، حالانکہ دنیا کی رنگینی سے، دنیا کے اس فریب سے بچنے کے لیے بارہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ اور پھر اس دنیا میں رہ کر جب ہم عمل کریں گے تو پھر وہ عمل ہمارا، جب ہم وہاں پہنچیں گے جو دار الجزا ہے، ہمارے جزا کی جگہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں جزا بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ عمل اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں۔ ہم سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے 100 سالوں تک کی سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ سامان 100 برس کا پل بھر کی بھی خبر نہیں. یہ ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہم نے مرنا کب ہے. ہمارا وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متعین ہے کہ اللہ رب العزت کب ہمیں اپنی بارگاہ میں واپس بلاتا ہے، کب وہ اپنی امانت واپس لیتا ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو کم سے کم ہم یاد رکھیں کہ یار موت بھی آنی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ ہم موت کو بھلائے بیٹھے ہیں. کون سی دنیا کی طاقت ایسی ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں موت سے روک پائے گا؟ مرنا ہے نا ایک دن، وہ چاہے آج مرنا ہے یا کل مرنا ہے، یہ سب ہمیں خبر ہے. ہم دیکھتے ہیں روز جنازے اٹھتے ہوئے، ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یار اس نے بھی مرنا ہے. اس نے کل تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، کل تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صبح تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی اس کی خبر آ گئی کہ یہ مر گیا. تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہماری بھی ایسی ہی خبر آئے گی. ہم یہ سوچیں اور اندازہ لگائیں اور یہ ہم فکر کرنا شروع کریں کہ مرنا بھی ہے ہم نے ایک دن، تو اس کی تیاری کریں. اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، ہم یہاں عمل کریں گے، دار الجزا بروز محشر قیامت کے دن ہمیں اس کی جزا ملے گی. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اچھے عمل کریں یا برے عمل کریں. جو عمل کریں گے اس کی جزا ملے گی. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جاہ النبی جل امین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.